بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جو نامنتخب ہو چکے ہیں اراکین اسمبلی ان کے جاری کر دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ چکوال کے حوالے سے کہ یہاں کے جو ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں ان کے کیا نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں، اور جو الیکشن پٹیشن فائل کی گئی متعدد کینڈیڈیٹس کی طرف سے ان کا کیا بنا یا وہ کہاں تک پہنچی ہیں۔ تو آپ کو ویور بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ NA 58 NA 59 چکوال کے یہ دو ڈسٹرکٹ ہیں، دونوں پر میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال اور سردار غلام عباس کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری کر دیا ہے، اور دوسری طرف صوبائی اسمبلیوں کے حلقہ PP 20 21 22 23 کے نامنتخب MP PP 20 پر حیدر سلطان صاحب ہیں جی، اور اس کے ساتھ PP 21 پر تنویر اسلم سیٹھی، PP 22 پر سردار غلام عباس اور PP 23 پر ملک شہریار امان۔ ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے، اور ان کو اور یہ تمام کے تمام امیدوار، یہ ڈسٹرکٹ چکوال واحد ڈسٹرکٹ ہے کہ جہاں سے تمام ایم این ایز کی سیٹیں، تمام ایم پی ایز کی سیٹیں مسلم لیگ نون جیتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ چکوال جو ہے یہ مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے۔ ہر دور میں آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، ہاں ماں سوائے 2018 کے جہاں پہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے تو وہاں پہ صورتحال مختلف تھی، ادروائز جو ہے یہ ڈسٹرکٹ چکوال جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے گڑ رہا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے چکوال کا یا سپورٹر ہے یا عوام جو ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ نواز شریف سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں جناب دوسری طرف کہ جہاں پہ پٹیشنز فائل کی گئیں، تو بہت ساری پٹیشنز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے واپس کر دیں ان امیدواران کو، کسی کو RO کا حکم دیا، کسی کو جو بھی مناسب الیکشن کمیشن نے سمجھا، اور ایک پٹیشن جو ہے وہ 20 فروری کو فکس ہے کل، جو یہاں کے NA 58 کے ایک آزاد امیدوار ہیں انہوں نے جو ہے وہ پٹیشن فائل کر رکھی ہے میجر طاہر اقبال کے خلاف، NA 58 کے خلاف کہ جناب رزلٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں آیا ہے، فارم 45 کی وہ بات کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے تلاگنگ جو ہمارا سابقہ تحصیل تھی ابھی تو ڈسٹرکٹ بن چکا ہے، کمبائنڈ وہاں پہ ایک سیٹ ہے، تو وہاں پہ بھی وہ پٹیشن کل فکس ہیں۔ اب سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن نے، جو میں یہ سمجھتا ہوں، جو ادنا سا میں قانون کا طالب علم ہوں، تھوڑا سا مجھے سوجھ بوجھ ہے قانون کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پٹیشن کو جو کل فکس ہے، میرے نقطۂ نظر کے مطابق جو میں نے ایکٹ پڑھا ہے 2017 الیکشن کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پٹیشن ڈسمس کر دے گا، یا دوسرا آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ اس پٹیشن کو ٹریبونل کی طرف ریفر کر دے۔ تو یہ دو باتیں میرے نقطۂ نظر سے ہو سکتی ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے آلموسٹ پاکستان کے تمام کامیاب امیدواران کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ اب وہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن از خود اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتا، یعنی کہ الیکشن کمیشن نے یہ سمجھا ہے کہ یہ الیکشن ہو چکا ہے، فیئر ہے، کوئی اس میں ہے نہیں، تو تب جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے، اور کل اگر وہ نوٹیفیکیشن سسپینڈ کرتا ہے تو پھر وہ، میں یہ نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی ایسی بات کرے۔ پھر الیکشن کے ہونے کے بعد فوراً جو ہے وہ ٹریبونل بنتا ہے،
ٹریبونل میں جا سکتے ہیں. ہاں یہ ان کا رائٹ ہے. جو اگریوڈ پرسن ہیں، جو آزاد امیدوار موسٹلی گئے ہیں، جن کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ کسی سیاسی بڑی جماعت نے کوئی ایلیگیشن بھی الیکشن کا نہیں لگایا. چند ایک آزاد امیدواران ہیں جن کے نشانات بھی مختلف تھے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ہے. اب ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اب آدمی آلو کو لے لے تو وہ کہے نہیں یہ گوبھی ہے، کوئی بھنڈی لے لے تو کہے یہ گوبھی ہے، یا کوئی گاجر لے لے تو کہے یہ گوبھی ہے، کوئی مولی لے لے تو کہے یہ گوبھی ہے. تو سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ آدمی سمجھ لے کہ میں نے کھیرا کھا لیا ہے تو گوبھی کھائی ہے، تو ایسے نہیں ہوتا. یا فروٹ ہے کہ آدمی جو ہے وہ سیب کو کیلا سمجھتا رہے، یا کیلے کو سیب سمجھتا رہے، یا انگور سمجھتا رہے. تو یہ سمجھنے سے بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ کوئی جماعت ہے جس کا ایک نشان ہے وہ ہوتی. ادروائز کہنے سے اب آدمی کہے نا سردیوں میں باریک کپڑے پہن لے تو یہ سمجھے کہ نہیں میں نے گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے اوور کوٹ پہنا ہوا ہے. تو لگ انہوں سمجھ ویسی سیالے کہ جڑا سمجھدا نا کاٹن پاک ہے تے اتا آ کے میں اوور کوٹ پائے ہوا، میں کیپ بھی پائی ہوئی ہے، جوگر بھی پائے ہوئے میں، حالانکہ جوگر دی جائی تو چپلی پائی ہوئی ہوا ہے، تو انہوں لگ سمجھ ویندا کہ جناب یہ ٹھڈ کچ کے حال ہوندا. بہرحال اینی ہو. تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ جو ہے وہ ٹریبونل کی طرف جا سکتا ہے. ٹریبونل میں جانا کسی بھی اگریو پرسن کا میں سمجھتا ہوں قانونی اور آئینی حق ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ ٹرائل ہوگا. ہاں وہاں پہ وہ جو بھی پروسیڈنگ ہوں گی وہ ٹریبونل با اختیار ہے، الیکشن کمیشن کی نسبت زیادہ با اختیار ہے کہ وہ اس آرڈر کو سسپینڈ کرے، وہ اس آرڈر کو ری الیکشن کا، ری پولنگ کا، ری کاؤنٹنگ کا کوئی بھی موڈ وہ اڈاپٹ کر سکتا ہے. اور اس میں غالباً جو ہے وہ 2.5 سے 3 سال کا عرصہ لگے گا ایویڈنس مکمل ہونے کے بعد. متعدد ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ایویڈنس فارم 45 میں کہتا ہوں یہ اصلی ہے، یہ میں جیتا ہوا ہوں. تو اس فارم 45 کو ایڈمٹ کون کروائے گا، سبمٹ کون کروائے گا؟ اس کو وہ کینڈیڈیٹ کروائے گا جو لے کے آیا پٹیشن. ساتھ اس پہ کاؤنٹر جو سائن ہیں، جو اس پہ سائن شدہ ہیں، اس پریزائڈنگ افیسر کو بطور وٹنس باکس میں لائے گا. وہ پریزائڈنگ افیسر کہے گا جی ہاں یہ میرے ہیں، یہ میرے دستخط ہیں. پریزائڈنگ افیسر اس کو ویریفائی کرے گا. پھر وہ ڈاکومنٹس جو ہے ریڈیبل ہوگا. اگر یہ نہیں ہوتا، اگر کوئی پریزائڈنگ کہتا ہے یہ میرے سرنیچر نہیں ہے، یہ میں نے نہیں جاری کیا، تو کورٹ نے ریڈ تو کر لیا، الٹا پرچہ بھی ہوگا. تو یہ باتیں ساری ہونی ہیں ابھی. تو جو کینڈیڈیٹ ہیں جو وہاں پہ ہوگا ٹریبونل میں، وہاں پہ وہ سب دیکھا جائے گا. اور اس کے بعد قاسم سوری والی پٹیشن جو ہے وہ سپیکر رہا، سٹے پہ چلتا رہا. بہرحال وہ پریکٹس کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ابھی یہ خبر آئی ہے کہ وہ لیاقت علی چٹھا ہے کوئی کمشنر، اس نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ لیاقت علی چٹھا کون ہے، کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیا ہوا ہے. پلان سی جو ہے ایک جو ہے ایسے غیر معروف سے جماعت ہے اس کے حوالے سے، تو پلان سی جو وہ کہتے رہے تھے الیکشن کے پہلے کہ ہمارا پلان سی بھی ہوگا، تو انشاءاللہ وہ پلان سی جو ہے لیاقت علی چٹھا جو ہے اسی کا وہ حصہ ہے. اس پر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. بہت شکریہ.